سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں کون سا فرقہ جنتی ہے؟ جواب ہے سنی۔ سوال ہے: زیادہ انڈا کھانے سے کیا تیزی سے بڑھتا ہے؟ جواب ہے آنکھوں کی روشنی۔ سوال ہے: کون سا پھل زیادہ کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جواب ہے آم کھانے سے۔ سوال ہے: کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کون سا عمل سایہ بن کر آئے گا؟ جواب ہے وہ عمل صدقہ ہے۔ سوال ہے: رمضان شریف میں پہلے کس چیز کا صدقہ دینے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے کھجور کا صدقہ دینے سے۔ سوال ہے: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کتنے اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا؟ جواب ہے 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا۔ سوال ہے: مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی تھی؟ جواب ہے مسلمانوں پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال ہے: گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب ہے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ سوال: کس نماز میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ سوال ہے: وہ کون سا مذہب ہے جس میں لڑکا اپنی سگی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ جواب ہے پارسی مذہب۔ سوال ہے: کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا انسان کو کس چیز سے بچاتا ہے؟ جواب ہے گناہ سے۔ سوال ہے: کون سا انسان دوزخ میں جائے گا لیکن اس کا چہرہ جنت میں جائے گا؟ جواب ہے بلعم بن بعورہ۔ سوال ہے: کس دن سب سے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب ہے جمعے کے دن۔ سوال ہے: غزوہ بدر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے افراد کو قتل کیا؟ جواب ہے 36 افراد کو۔ سوال ہے: کون سی عورت زیادہ بیٹے جنم دیتی ہے؟ جواب ہے پاؤں سے معذور عورت۔ سوال ہے: انسانی چہرے میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ جواب ہے 14 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ سوال ہے: وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے لیے پانی میں جانا پڑتا ہے؟ جواب ہے غوطہ۔ سوال ہے: وہ کون سی چیز ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو ہی چلی جاتی ہے؟ جواب ہے تاریخ۔ سوال ہے: کیا قرآن شریف مسجد کی قالین پر رکھنا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، قرآن مجید کو بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ سوال ہے: کیا صاف کپڑے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے: کیا جمعے کے روز نہانا ضروری ہے؟ جواب ہے مستحب ہے، نہیں نہایا تو گناہ نہیں لیکن فضیلت بہت بیان کی گئی ہے۔ سوال: ملک الموت کو روح قبض کرنے کی ذمہ داری کس دن سونپی گئی؟ جواب: منگل کے دن ملک الموت کو خدا کے بندوں کی روح قبض کرنے پر مقرر کیا گیا۔ سوال: اس مچھلی کا نام کیا ہے جس کی پشت پر زمین قائم ہے؟ جواب: اس مچھلی کا نام یحموت یا لوتیا ہے۔ سوال: جو عورت نکاح سے پہلے مر جائے تو کیا آخرت میں اس کا نکاح ہوگا؟ جواب: ہاں، کسی جنتی آدمی سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ سوال: کن عورتوں سے نکاح کرنا بہتر ہے؟ جواب: کنواری عورت سے اور جس سے اولاد زیادہ ہونے کی امید ہو ان سے نکاح کرنا بہتر ہے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے کہ آدمی نماز سے نکل جائے اور گفتگو بھی کر لے پھر بھی نماز باطل نہیں ہوتی؟
جواب وہ نماز ہے کہ نمازی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پکار کا جواب دے، حاضر بارگاہ ہو کر گفتگو کرے اور حکم بھی بجا لائے، پھر بھی نماز باطل نہیں ہوتی۔ سوال، آنکھوں کی روشنی کم ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ انسان کی نیکیاں بڑھ جانے سے آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، جبکہ آنکھوں کی روشنی کا کم ہونے سے نیکیاں بڑھنے کا یا کم ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ محض صرف بزرگوں کے تجربات اور اقوال پر مبنی باتیں ہیں۔ سوال، بچہ پیدا ہونے کے بعد کتنے عرصے تک بیوی کے قریب جانا حرام ہے؟ جواب، بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو کچھ دن خون آتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اس مدت میں حیض والے احکام لاگو ہوتے ہیں، یعنی بیوی کے قریب جانا جائز نہیں ہے۔ اس خون کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتی ہے اور کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر 40 دن کے اندر جب تک عورت کو یہ خون آتا رہے گا وہ ناپاک ہوگی، اور جب یہ خون بند ہو جائے اس وقت وہ پاک ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ غسل کر سکتی ہے اور اس کے بعد اجدوازی تعلقات کرنا جائز ہوگا۔ باقی بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد 3 مہینے تک عورت کے قریب یا ساتھ سونا درست نہیں ہے۔ اس بات کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ نفاس کی حالت میں عورت کے لیے قرآن کریم کی زبانی یا دیکھ کر تلاوت کرنا یا بغیر غلاف کے قرآن پاک کو چھونا یا نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یا مسجد میں داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں اسلام میں سب سے زیادہ غلیظ رشتہ کون سا ہے؟ جواب، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا۔ سوال، کون سا تیل لگانے کے بعد شیطان 40 رات تک انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب، زیتون کا تیل۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی خوراک کیا چیز ہے؟ جواب، وہ چیز جس پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی گئی ہو۔ سوال، بتائیے وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب، حسد کرنا۔ سوال، بتائیے کون سا گناہ کرنے کے بعد انسان توبہ نہیں کر سکتا؟ جواب، خودکشی کرنے کے بعد۔ سوال، کس طرح نماز پڑھنے والا موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب، لمبا قیام کرنے والا۔ سوال، بتائیے کہ کون سا پرندہ اللہ تبارک و تعالی کا لشکر ہے؟ جواب، ٹڈی۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے خدا ہونے کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب، شداد نے۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والا پہلا پرندہ کون سا ہے؟ جواب، طوطا۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام کیا ہے؟ جواب، حجم۔ سوال، کس انسان کو انبیاء اکرام کے بعد سب سے افضل کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے جنت کی حور کس صحابی کے انتظار میں ہے؟ جواب، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے۔
سوال، والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو کس چیز کی خوشبو تک نہیں آئے گی؟ جواب، جنت کی۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا گناہ ہے جو زنا سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ جواب، غیبت کرنا۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے سب سے بابرکت کون سی عورت ہے؟ جواب، جس کے اخراجات کم ہوں۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس وقت کی نماز کی قضا پڑھنا حرام ہے؟ جواب، جمعے کی نماز کی قضا پڑھنا حرام ہے۔ سوال، حدیث کے مطابق کون سی عورت مرد کے پاس قیدی ہے؟ جواب، بی بی۔ سوال، کس طرح کھانا کھانے سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب، زیادہ گرم کھانے سے۔ سوال، وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب، اللہ کا ذکر کرنے سے۔ سوال، انسان کے کس گناہ سے شیطان کو تاج پہنایا جاتا ہے؟ جواب، زنا کرنے سے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا؟ جواب، ویٹیکن سٹی۔ سوال، کون سی چیز کا محسوس ہونا سچے مومن ہونے کی نشانی ہے؟ جواب، نیکی اور برائی کی سمجھ۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہار منہ پانی پینے سے کیوں منع فرمایا؟ جواب، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نہار منہ پانی پیا اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ حضرت زین بن اسلم اور اس کا بیٹا عبد الرحمن دونوں ہی بہت کمزور راوی ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کے بعد خود بھی اشارہ کیا ہے کہ نہار منہ پانی پینے سے طاقت کم بتایا گیا ہے، لیکن منع نہیں فرمایا۔ سوال، رزق میں برکت کس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جواب، صدقہ دینے سے۔ سوال، کس طریقے سے سرما لگانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے؟ جواب، بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر سرما لگانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس دن مچھلی کھانے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب، شنیوار کے دن بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی جس کا نام تھا الا۔ یہ بستی بحر کلزم سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے شنیوار کے دن مچھلی کھانے سے منع فرمایا تھا اور یہ اسی قوم کے لیے آزمائش تھی، لیکن یہ قوم اللہ کے حکم کو نہ مان کر آزمائش میں ناکام رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ جو بوڑھا تھا اسے خنزیر اور جو جوان تھا اسے بندر بنا دیا تھا، اور یہ آزمائش صرف اسی امت کے لیے خاص تھی۔ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ سوال، یہ بتائیں وہ کون سا جانور ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا؟ جواب، چھپکلی۔
سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبوت کس کو ملی؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اولاد آدم میں سب سے پہلے نبوت ملی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس پیارے نبی کا لقب شیخ الانبیاء ہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا لقب شیخ الانبیاء ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہے جو گناہ کرنے پر تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب: وہ دل ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں اس نمرود کا نام کیا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا؟ جواب: نمرود بن کنعان تھا۔ سوال: بتائیے جنت سے نکالے جانے سے پہلے سانپ کے کتنے پیر تھے؟ جواب: بہت ہی خوبصورت 4 پاؤں تھے۔ سوال: صدقے میں کون سی چیز دینے سے مصیبت جلدی ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مصیبت اور بلاؤ کو دور کرتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی پریشانی، رکاوٹ یا بیماری ہو تو صدقہ کرنے سے وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گوشت، دال یا انڈا دینے سے ہی صدقہ قبول ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کسی ضرورت مند کی حقیقی ضرورت پوری کرے۔ جیسے اگر کسی کو دوائی کی ضرورت ہو تو اسے دوائی مہیا کرے، اگر کسی کو کھانے کی ضرورت ہو تو اسے کھانا دے، اگر کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہو تو کپڑے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ اس میں نہ صرف ضرورت مند کی مدد ہوتی ہے بلکہ صدقہ دینے والوں کو بھی برکت ملتی ہے۔ سوال: میت کو قبر میں رکھنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق میت کو قبر میں اتارنا ایک نیک کام سمجھا جاتا ہے اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ثواب ملنے کی امید ہوتی ہے۔ جو لوگ میت کو قبر میں اتارتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اور میت کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اس عمل کو ایک عظیم خدمت اور نیک سمجھا جاتا ہے اور ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت اور برکت کی دعا کی جاتی ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب: قیامت کے دن جانوروں کو آپس میں بدلہ دلا کر فنا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ۔ سوال: بتائیے وہ کون سا پرندہ ہے جو بھوکا رہ کر زندہ رہتا ہے اور پیٹ بھر کر مر جاتا ہے؟ جواب: مچھر۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جس کا پیشاب پاک ہے؟ جواب: چمگادڑ کا پیشاب پاک ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جو خدا کی راہ میں 2 مرتبہ قربان ہوا؟ جواب: وہ جنتی مینڈا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ذبح کیا تھا۔ اس مینڈے کو آپ سے پہلے حابیل نے قربان کیا تھا جو مقبول بارگاہ ہو کر جنت میں پہنچ گیا تھا۔ سوال: وہ کون سی مچھلی ہے جو عرش اعظم سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ جواب: جس مچھلی کے شکم میں حضرت یونس علیہ السلام رہے
اس مچھلی کا شکم عرش اعظم سے بھی زیادہ افضل ہے کیونکہ اس میں ایک نبی کو معراج ہوئی۔ سوال، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے اس وقت زمین پر کون سا جانور تھا؟ جواب، اس وقت زمین پر دو ہی جانور تھے، خشکی میں رہنے والی ٹڈی اور تری میں رہنے والی مچھلی۔ سوال، 12 ربیع الاول سے پہلے کیا پڑھنے سے آدمی مالا مال ہو جاتا ہے؟ جواب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوب درود شریف پڑھنا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، درود و سلام پڑھنے سے بدبختی دور ہو جاتی ہے، درود و سلام پڑھنے سے محتاجی دور ہو جاتی ہے، درود و سلام پڑھنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے، درود شریف پڑھنے سے پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، درود پاک کی برکت سے انسان ظلم سے بچتا رہتا ہے، درود پاک پڑھنے سے انسان مالا مال ہو جاتا ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کس نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے؟ جواب، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس بے جان چیز نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے طواف کیا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی عورت ہے جس سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں؟ جواب، جو عورت بلا وجہ اپنا سر ننگا رکھے۔ سوال، نمازیہ قرآن پڑھتے ہوئے نیند کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب، نمازیہ قرآن شریف پڑھتے ہوئے جمائی کا آنا سستی اور فریبی کی علامت ہے، نیز اچھے کام کرتے ہوئے جمائی کا آنا نظر بد کی علامت بھی ہو سکتا ہے، لہذا ہر وقت صدقہ کرتے رہیں اور استغفار کو اپنا معمول بنا لیں۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی بیماری چائے پینے سے جلدی آتی ہے؟ جواب، جوڑوں کا درد۔ سوال، جو ہر انسان کے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں ان فرشتوں کا کیا نام ہے؟ جواب، کرامن کاتبین۔ سوال، وہ کون سا آنسو ہے جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، وہ آنسو جو آنکھ کی بیماری کی وجہ سے نکلے۔ سوال، قرآن پاک میں کس خاتون کا نام 40 مرتبہ آیا ہے؟ جواب، حضرت مریم علیہ السلام کا۔ سوال، انبیاء میں سب سے زیادہ لمبی عمر کس نے پائی؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام نے۔